بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو اور ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسا ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا۔ لہذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد۔ لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جبکہ ان کا نشا اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے
تم فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابد والا ہے، باقی ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک مجلس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الحمد میں 5 حروف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو آدمی ان 5 نمازوں کو پڑھتا ہے، اس سے جو نقصان اس 5 نمازوں میں ہوگا، اللہ تلاوت الحمد کی بدولت اس کا نقصان پورا فرما دے گا۔ اور اللہ میں 3 حروف ہیں، 3 کو 5 میں ملائیں تو 8 بنتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، لہذا اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور رب العالمین میں 10 حروف ہیں، 10 میں 8 ملائیں تو 18 بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالمین پیدا کیے ہیں، اس کا پڑھنے والا 18,000 عالمین کا ثواب پاتا ہے۔ الرحمن میں 6 حروف ہیں، 18 میں 6 ملائیں تو 24 بنتے ہیں۔ رات اور دن میں 24 گھنٹے ہیں۔ ان حروف کا پڑھنے والا رات اور دن میں گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ الرحیم کے 6 حروف ہیں، 24 میں 6 ملائیں تو 30 بنتے ہیں۔ پل صراط کی مسافت 30,000 سال کی ہے۔ فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنے والا یہ طویل مسافت برق رفتاری سے طے کر جائے گا۔ مالک یوم الدین میں 12 حروف ہیں، 30 میں 12 ملانے سے 42 بنتے ہیں اور سال کے 12 مہینے اور ہر ماہ کے 30 دن ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے 12 مہینے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد میں 8 حروف ہیں، اگر 42 میں 8 جمع کیے جائیں تو 50 بنتے ہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ان حروف کے پڑھنے والے کے ساتھ قیامت کے دن صدیقوں کا معاملہ کیا جائے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں 11 حروف ہیں، 11 کو 50 میں ملائیں تو 61 بنتے ہیں۔ جو آدمی ان کو پڑھے اسے زمین میں اور آسمان کے 61 دریاؤں کے قطروں کے برابر ثواب ملے گا اور اسی قدر قطرات کے برابر اس کے نامہ اعمال سے برائیاں دھو ڈالی جائیں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں 19 حروف ہیں، اگر 19 میں 61 کو جمع کریں تو یہ 80 بنتے ہیں اور شراب پینے والے کی سزا 80 درے مقرر ہے۔ ان حروف کے پڑھنے والا اس سزا سے
اس طرح محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں شراب نوشی سے بچائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 44 حروف ہیں۔ اگر اس میں 80 ملایا جائے تو 124 بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، پس ان حروف کو پڑھنے والا 1,24,000 پیغمبروں کا ثواب پائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔